بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ توبۃ النسو کی 8ویں قسط میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلی قسط میں آپ نے سنا ہے کہ نسو اپنے سب سے چھوٹے بیٹے سے بہت ہی زیادہ خوش ہے کہ اس کا بیٹا ایک اچھے ماحول کا حصہ رہا ہے، اور وہ اسے دوبارہ سے اجازت دیتے ہیں کہ وہ حضرت بی کے پاس جا کر اپنی تربیت اور اصلاح کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ ان کے گھر چلوں گا اور ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ تاہم اسی دوران نعیمہ کی اپنی ماں کے ساتھ یعنی کہ فہمیدہ کے ساتھ، نعیمہ سب سے بڑی بیٹی ہے، کے ساتھ تھوڑی سی بحث ہو گئی ہے۔ آئیے وہ کیا ہوئی ہے اور اس میں اب ماں بیٹی کی مزید کیا گفتگو ہو رہی ہے، سنتے ہیں۔ نعیمہ: اب تم میرے مرنے کی فال نکالو۔ ماں: نہ کوئی کسی کے فال سے مرتا ہے اور نہ کوئی کسی کے فال سے جیتا ہے، جس کی جتنی خدا نے لکھ دی۔ نعیمہ: ورنہ تم مجھ کو کاہے کا جینے دیتی؟ ماں: اتنا ہی اختیار رکھتی ہوتی تو تجھ کو آدمی نہ بنا لیتی۔ نعیمہ: نوچ تو کیا حیوان ہوں؟ نوچ کا مطلب ہوتا ہے اللہ نہ کرے۔ نعیمہ: جو خدا کو نہیں جانتا وہ حیوان سے بھی بدتر ہے۔ نعیمہ: اب تو ایک حمیدہ ہی تمہارے نزدیک انسان ہے، باقی سب گدھے ہیں۔ ماں: حمیدہ کا تجھ کو کیا جلاپا پڑ گیا؟ تو اس کی جوتی کی برابری تو کرے۔ نعیمہ: خدا کی شان، اٹھک بیٹھک کر لینے سے حمیدہ کو ایسے بھاگ لگ گئے۔ فہمیدہ 2 دفعہ بیٹی کو منع کر ہی چکی تھی اور سمجھا دیا تھا کہ اگر پھر دین کی باتوں میں بے ادبانہ کلام کرے گی تو میں بے تامل تماچا منہ پر کھینچ ماروں گی۔ اس مرتبہ جو نعیمہ نے نماز کو اٹھک بیٹھک کہا تو حرارت دینداری نے فہمیدہ کو بے اختیار کیا، اور اس نے واقعے میں جیسا کہا تھا نعیمہ کے منہ پر ایک تماچا ایسے زور سے مارا کہ منہ پھر ہی تو گیا۔ تماچا لگنے کا تھا کہ نعیمہ نے ایک آفت توڑ دی۔ سب سے پہلے تو اس نے دھواں دھواں اپنے بے زبان معصوم بچے کو پیٹ ڈالا۔ اگر لوگ اس کی گود سے بچے کو نہ چھین لیتے تو وہ لڑکے کا خون ہی کر چکی تھی۔ اس کے بعد تو اس نے عجب عجب فعل مچائے، گھٹنوں تک تو پٹخیاں کھائیں کہ کپڑوں کا تار باقی نہ رکھا۔ نہیں معلوم اس کا سر تھا یا لوہے کا گولا تھا کہ ہزاروں 2 ہتھڑیں اس پر پڑیں، آدھے سے زیادہ بال کھسوٹ ڈالے، سینکڑوں ٹکریں دیوار میں ماری۔ حیرت ہے کہ وہ سر بچا تو کیوں کر بچا۔ اس کے پاکھنڈ دیکھ کر سارا گھر تھرا اٹھا اور لوگ ڈرنے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ تھانے والے غل سن کر اندر گھس آئیں۔ بارے مشکل پکڑ دھکڑ کر کوٹری کے اندر دھکیلا، اوپر سے کنڈی لگا دی۔ نیچے گھر میں اتنا غل ہوا مگر بالا خانہ کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ نسو کو مطلق خبر نہ ہوئی۔ جب سلیم باپ سے باتیں کر کے نیچے اترا آیا تو فہمیدہ اوپر گئی، اور اس وقت تو غیظ و غضب اور رنج و تعب کے آثار اس کے چہرے سے نمودار تھے۔ دور ہی سے نسو نے پوچھا: خیریت تو ہے؟ فہمیدہ: اللہ تعالیٰ خیریت ہی رکھے۔ کیوں، تم نے کیا سمجھ کر پوچھا؟ نسو: تمہارے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، سر سے پاؤں تک کھڑی کانپ رہی ہو، آخر یہ سب باتیں بے سبب تو نہیں؟ فہمیدہ نے نعیمہ کی اور اپنی تمام سرگزشت بیان کی۔ نسو یہ ماجرا سن کر دم بخود ہو گیا۔ آدھے گھنٹے کے قریب دونوں میاں بیوی چپ سناٹے میں بیٹھے رہ گئے۔ آخر فہمیدہ نے کہا: پھر اب کیا صلح ہے؟ نسو: صلح یہی ہے کہ جو ہونی ہو سو ہو، اب نرمی اور لینت نہیں کرنی چاہیے۔ معاذ اللہ، ایسا برا عقیدہ بھلا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کسی اسلام کے خاندان کی لڑکی ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ خدا اس کے نزدیک کوئی چیز ہی نہیں۔ مجھ کو تو اس کا ساتھ حرام ہے۔ بڑی خیریت گزری کہ میں وہاں موجود نہ تھا، ورنہ میرے روبرو ایسا کلام اس کے منہ سے نکالا ہوتا تو شاید میں تلوار کھینچ مارتا۔ ایسی اولاد کے ہونے سے نہ ہونا اچھا، بہتر ہوگا کہ ابھی پالکی منگا کر اس کو اس کے سسرال پہنچا دو۔ فہمیدہ: بھلا کیسی باتیں کہتے ہو؟ بے مطلب بے تقریب بھیج دوں تو ایک تو پہلے ہی سے اس کی اپنی عزت کو خاک میں ملا رکھا ہے، رہی سہی اور بھی غارت ہوگی۔ مجھ کو کیا خبر تھی، ورنہ تمہاری عیادت کی تقریب سے عورت مرد سارا سمدھیانہ آیا تھا اور اس کے لے جانے کے لیے منتیں کرتے تھے۔ نسو: جو کمبخت عورت خدا کی عزت و حرمت نہ رکھے وہ دنیا میں ہر طرح کی بے عزتی اور بے حرمتی کی سزاوار ہے، جب اس کو خدا کا پاس ادب نہیں۔ مجھ کو ہرگز ہرگز اس کا پاس محبت نہیں۔ فہمیدہ: میں کہتی ہوں کہ شاید اب بھی یہ درست ہو جائے۔ نسو: توبہ توبہ، اس کے دل میں مطلق نور ایمان نہیں ہے، وہ تو سرے سے خدا ہی کی قائل نہیں، پھر کیا درستی کی امید؟ فہمیدہ: سسرال بھیج دینا تو ٹھیک نہیں۔ نسو: پھر مجھ سے کیا صلح پوچھتی ہو؟ جو تمہارے جی میں آئے سو کرو، لیکن یہ ممکن نہیں کہ اس کے یہ خیالات ہوں اور میں اس کو اپنے گھر میں رہنے دوں۔ جو شخص خدا ہی کو نہیں مانتا وہ کیوں اس روزی میں شریک ہو جو خدا تعالیٰ اپنی مہربانی اور عنایت سے دیتا ہے؟ فہمیدہ: لیکن خدا تعالیٰ اپنا رزق کسی سے دریغ نہیں رکھتا، برے بھلے سب اس کے یہاں سے روزی پاتے ہیں۔ نسو: میں اس کے رزق کا انسداد نہیں کرتا، لیکن میں اپنے رزق میں منکر خدا کو شریک نہیں کرنا چاہتا۔ فہمیدہ: ایسی سختی سے گھر میں کوئی کاہے کو رہنے لگا؟ نسو: میں اس گھر کی فکر میں ہوں جہاں مجھ کو ہمیشہ رہنا ہے۔ دنیا کا گھر چند روزہ گھر ہے، اگر اجڑا تو اور کل اجڑا تو
نسو میں اس گھر کی فکر میں ہوں جہاں مجھ کو ہمیشہ رہنا ہے۔ دنیا کا گھر چند روزہ گھر ہے، آج اجڑا تو آج اور کل اجڑا تو کل، ایک نہ ایک دن اجڑے گا۔ کیا میرے آباد کرنے سے آباد رہ سکتا ہے؟ فہمیدہ: ہاں، لیکن ایک میرے پیچھے اجڑنا اور ایک میرے جیتے جی اجڑنا، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ نسو: لیکن تم تو دل کی ایسی کچی تھیں تو تم نے حامی کیوں بھری، اور تمہارا یہ حال ہے تو واقعی میں خاندان کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ فہمیدہ: کیا اولاد کے واسطے جی نہیں کڑتا؟ میں نے ان کو اسی دن کے واسطے پالا تھا کہ یہ بڑے ہو کر مجھ سے چھوٹ جائیں۔ بے شک مجھ سے تو اتنا صبر نہیں ہو سکتا۔ اتنا کہہ کر فہمیدہ کا جی بھر آیا اور وہ رونے لگی۔ نسو: میں نہیں کہتا کہ تمہارا جی نہیں کڑتا، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھ کو تمہارے برابر ان کی محبت نہیں، لیکن میں نے یہ بھی تو نہیں کہا کہ تم ان کو چھوڑ دو۔ فہمیدہ: کیوں، ابھی تم نے نعیمہ کو سسرال بھیج دینے کے لیے نہیں کہا؟ نسو: کیا نعیمہ کبھی سسرال نہیں گئی؟ سسرال بھیج دینا اور چھوڑ دینا ایک ہی بات ہے۔ فہمیدہ: لیکن ایک ہنسی خوشی جانا، جس طرح دنیا جہاں کی بیٹیاں میکے سے جایا کرتی ہیں، اور ایک لڑا کر جانا، اور لڑائی بھی ایسی لڑائی کہ عمر بھر ایسی نہیں ہوئی۔ مجھ کو یاد نہیں کہ میں نے نعیمہ کو کبھی ہاتھ بھی لگایا ہو۔ جواب اس سے زیادہ سخت اس نے دیے، مگر جب وہ جواب دیتی تھی میں ہنس دیا کرتی۔ اس مرتبہ کچھ ایسی آپے سے باہر ہو گئی کہ تھپڑ کھینچ مارا۔ اتنا بھی مجھ کو خیال نہ رہا کہ یہ بیائی ہوئی ہے، صاحب اولاد ہے۔ نسو: اگر تم نے اس کو تھپڑ نہ مارا ہوتا تو میں تم سے پوچھتا کہ تم کیسی دیندار تھی کہ ایک شخص نے جس کے دفع کرنے پر تم کو قدرت حاصل تھی، تمہارے منہ پر خدا کی شان میں بے ادبی کی اور استخفاف و استہزاء کے ساتھ اس کا نام پاک لیا، اور مطلق تم کو برا نہ لگا۔ فہمیدہ: برا نہ لگتا تو میں مارتی ہی کیوں؟ نسو: بے شک تم نے مارا تو بہت بجا کیا، لیکن اب اس پر افسوس کرنا اپنے تئیں ملزم بننا ہے۔ فہمیدہ: لیکن لڑکی جو ہاتھ سے جاتی ہے۔ نسو: یہ حالت تمہارے لیے ایک امتحان کی حالت ہے۔ ایمان اور اولاد دو چیزیں ہیں، اور سخت افسوس کی بات ہے کہ ان دونوں کا اکٹھا ہونا ممکن نہیں معلوم ہوتا، اس واسطے کہ ہماری اولاد دین کی عدو اور ایمان کی دشمن ہے۔ ہماری اولاد دین کی عدو اور ایمان کی دشمن ہے۔ اگر اولاد کا منہ کریں تو دین اور ایمان ہاتھ سے جاتا ہے، اور اگر ایمان کا حفظ کریں تو اولاد چھوٹتی ہے۔ پس تم کو اختیار ہے، دونوں میں سے جس کو چاہو لے لو۔ فہمیدہ: میں ایمان لوں گی جو عاقبت میں میرے کام آئے گا۔ نسو: جزاک اللہ، صد آفرین ہے تمہاری فہم پر، بے شک ایمان بڑی چیز ہے۔ فہمیدہ: رہی اولاد، کیا کروں، چھاتی پر پتھر رکھوں گی، مجھ کو کیا خبر کہ اس پیٹ کم بخت کو یوں آگ لگے گی اور اس ناشاد کوکھ میں ایسے کیڑے پڑیں گے۔ فہمیدہ یہ کہہ کر بڑے درد حسرت کے ساتھ روئی کہ اس کو دیکھ کر نسو بھی بے قرار ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نسو بولا کہ دل کو مضبوط رکھو اور اللہ کو یاد کرو، جب تمہاری نیت بخیر ہے تو سب انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا۔ وہ بڑا قادر ہے، چاہے تو دم کے دم میں ہماری ساری اولاد کو ولی کر دے۔ دعا کرو کہ اللہ ان کو نیک راہ دکھائے۔ فہمیدہ رواں دعا کر رہا ہے، اللہ قبول کرے، اور اسی سے لو لگی ہے۔ نسو: بھلا نعیمہ کوٹری کے اندر کیا کر رہی تھی؟ فہمیدہ: رو رہی تھی۔ اور کیا کر رہی تھی؟ میں چلتے ہوئے کہتی آئی تھی کہ کباڑ کھول کر اس کو پانی پلا دینا۔ نسو: اور کھانا؟ فہمیدہ: کیا خوب، نہ ابھی 2 دن نہ 4 دن، ابھی سے کھانا؟ نسو: یہ تو بڑی خرابی کی بات ہے۔ فہمیدہ: اور کیا، بڑا رونا تو کھانے ہی کا ہے۔ وہ مجھ سے چاہے مہینوں نہ بولتی مگر کھانا کھا لیتی تو کچھ اندیشے کی بات نہ تھی۔ اس کو تکلیف ہوگی، ادھر بچہ دودھ کو پھڑکے گا۔ نسو: تم اپنا دودھ پلا دینا۔ فہمیدہ: میں تو اس کو 100 دفعہ پلاؤں مگر اللہ رکھے، سیانہ بچہ ہے، ماں کی گود پہچانتا ہے۔ کہتے ہیں کہ 40 دن کا بچہ ماں کی پرچھائیں دیکھنے لگتا ہے۔ اب سوتے کو 1 دفعہ میں پلا آئی ہوں، جاگتے میں پیے تو جانوں کہ پیا۔ نسو: کھانا کھانے کی تدبیر ضرور کرنی چاہیے، میں جا کر کہوں؟ فہمیدہ: نہ، خدا کے لیے تم اترنا ہی مت۔ نسو: میں آہستگی سے سمجھا دوں گا۔ فہمیدہ: مردوں کی آہستگی کا کچھ اعتبار نہیں، اور تمہاری آہستگی کہ ابھی باتوں میں تم تلوار کھینچنے لگے تھے۔ نسو: میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کسی طرح کی سختی نہیں کروں گا۔ فہمیدہ: پھر بھی کیا ہوا، تمہارا دخل دینا مناسب نہیں، آخر ایک آدمی گھر میں ایسا بھی ہونا چاہیے کہ چھوٹے بڑے سب اس کا لحاظ کریں۔ فرض کرو کہ تم گئے اور رنج اس کا تازہ ہے، اس نے نہ مانا تو پھر بڑی دشواری ہوگی، اس کو شرم یہ دامنگیر ہوگی کہ دیکھو باپ تک مجھ کو سمجھا
کر ہار گئے اور میں نے کسی کا کہنا نہ مانا۔ اب جو میں کھاؤں گی تو باپ جی میں کیا سوچیں گے؟ نصو: اچھا تو ایک تدبیر کرو، اس کی سہیلیوں میں سے کوئی سمجھدار ہے تو اس کو بلا بھیجو، وہ سمجھا بجھا کر راضی کر لے گی۔ فہمیدہ: ہاں یہ ایک معقول تدبیر ہے، میں اپنی بھانجی صالحہ کو بلاتی ہوں، دونوں ہم عمر ہیں اور دونوں کی ملی بھگت بھی بہت ہے۔ نصو: ہاں تمہارے انتخاب پر میرا ساتھ۔ تمہاری بہن کے گھر نماز روزے کا بھی خوب چرچا رہا کرتا ہے، جمعے کے جمعے واز ہوتا ہے، صالحہ کے حالات ضرور دین دارانہ خیالات ہوں گے۔ فہمیدہ: اللہ اکبر، ان کے گھر کی دینداری ضرب المثل ہے۔ ہماری بہن اللہ رکھے اتنی بڑی نمازن ہے، انہوں نے اپنے ہوش میں تو کسی وقت کی قضا نہیں کی، اتنا تو بال بچوں کا بکھیڑا ان کے ساتھ ہے، اور خدا کی بندی گھر میں سدا تنگی رہتی ہے، سب کام کاج بیچاری کو اپنے ہی ہاتھوں سے کرنا پڑتا ہے، لیکن 5 وقتی نماز اور فی بشوق کی منزل کیا امکان کہ قضا ہو؟ نصو: سبحان اللہ، وہی لوگ بڑے خوش قسمت ہیں، دین کے فقیر، دنیا کے امیر۔ فہمیدہ: اور لطف یہ ہے کہ ہر وقت حشاش بشاش، کبھی اسرت کی شکایت نہیں، اور بچوں کا بھی یہی حال ہے، کوئی چیز کسی پاس ذرا دیکھ پائیں، جب تک ویسی ہی موجود نہ ہو جائے میری جان کھا جائیں۔ لیکن ہماری بہن کے دل میں ایسا خیال ہی نہیں آیا، اگر ان کو مجھ سے حسد ہوتا تو موقع تھا، لیکن میرے بچوں کے زیور اور کپڑے دیکھ کر باغ باغ ہو جاتی ہیں، اور ہر چیز کے لیے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، چشم بد دور، اللہ زیادہ دے، اللہ نصیب اچھے کرے، بچے ہیں کہ دنیا کی نعمت ان کے سامنے رکھ دو، آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ نصو: سچ ہے۔ الغنی غنی النفس، یعنی کہ غنی وہی ہے جو دل کا امیر ہے۔ تونگری بدل ہست نہ بمال، تونگری امیری دل سے ہے، مال سے نہیں۔ دنیا کے مال و حشمت کی ان کی نظر میں وقت ہی نہیں، تو پھر حسد کیوں کرتی؟ فہمیدہ: اور مجھ سے اور میرے بچوں سے اس قدر محبت کرتی ہیں کہ ڈولی سے اترتی ہیں تو اوپر تلے بلائیں لیے جاتی ہیں، جبکہ مجھ کو ان کے بچوں سے ذرا بھی انس نہیں۔ نصو: ان کی یہ محبت و ہمدردی خدا پرستی کی وجہ سے ہے، اور کچھ تمیز خاص نہیں، سب کے ساتھ ان کی یہی کیفیت ہوگی۔ فہمیدہ: بچوں کو ایسا سدھا رکھا ہے کہ کبھی آپس میں لڑتے ہی نہیں، اور ایک ہمارے بچے ہیں کہ ایک دم کو ایک کی ایک سے نہیں بنتی۔ نصو: یہ ان کی تعلیم و تلقین کا نتیجہ ہے اور ان کے اپنے عمدہ نمونے کی وجہ ہے، مگر تم ان کو اکثر ہمارے یہاں بلا کر یہاں اپنے پاس مہمان رکھا کرو کہ ہمارے گھر پر بھی ان کا پرتو پڑے۔ فہمیدہ: ہماری بہن بڑی غیرت مند ہیں، میں نے کئی بار ان سے کہا تو یہی جواب دیا کہ میرے ساتھ بکھیڑا بہت ہے، تمہاری سسرال والے نہیں معلوم دل میں کیا کیا سمجھیں کیا کہیں، اس سے میرا آنا نہیں ہو سکتا، خدا کرے کہ تم بیٹے بیٹیوں کی شادیاں بیاہ کرو تو دیکھو بے بلائے پہنچتی ہوں یا نہیں۔ نصو: کوئی سامان ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کو فکر معاش سے فارغ البالی ہو۔ فہمیدہ: وہ ہمارے بہنوئی صاحب کچھ اس کی پیروی نہیں کرتے، ان کا یہ مقولہ ہے کہ جتنا ہم کو اب ملتا ہے بس دنیا کی زندگی بسر کرنے کے لیے کافی ہے۔ نصو: گھر میں تکلیف رہا کرتی ہوگی؟ فہمیدہ: تکلیف ہونی ہی چاہیے، 20 روپے مہینے کی نوکری اور ہمارے بہنوئی کی سی احتیاط، اللہ رکھے اتنا بڑا کنبہ، مگر جیسا میں نے تم سے کہا، جب سنا ان کو شکر گزاری ہی کرتے سنا، اور کچھ خدا نے برکت بھی ایسی ہی دی ہے، کپڑا گہنا لتا پاتا سامان، ظاہر ہر حیثیت کے موافق، کچھ برا نہیں، کسی کے قرض دار نہیں، نیوتا بیپار کے ایسے کھڑے ہیں کہ اگر کسی نے ان کے گھر 1 روپیہ دیا ہوگا تو انہوں نے ضرور 2 دیے ہوں گے، غرض کنبے اور برادری میں بھی کسی سے شرمندہ نہیں۔ نصو: بڑی ہی اچھی زندگی ہے۔ فہمیدہ: اس میں شک نہیں، کیسی ہی مصیبت ہو میں نے ان کو مضطر اور بے قرار کبھی نہیں دیکھا، ہر بات میں اللہ پر توکل، خدا پر بھروسہ۔ نصو: مجھ کو حیرت ہے کہ تم دونوں سگی بہنیں اور عادتوں میں اتنا تفاوت۔ فہمیدہ: ماں کے گھر تک تو میرا بھی یہی حال تھا، انہوں نے ہم دونوں کو یکساں پڑھایا، برابر سکھایا، مگر برا مت ماننا، جب میں تمہارے پلے بندھی، تمہارے گھر میں آ کر جو دیکھا تو دین کا تذکرہ کچھ نہ پایا، رفتہ رفتہ نماز و دین وغیرہ سب عادتیں چھوٹ گئیں۔ ہماری ماں خدا جنت نصیب کرے بڑی دیندار تھیں، جب دلہن کو رخصت کرتے ہیں تو دستور یہ ہے کہ بیٹی کی ماں بیٹے کی ماں سے کہا کرتی ہے کہ میں تمہاری خدمت کو یہ لونڈی دیتی ہوں۔ ہماری ماں نے مجھ کو اب تک یاد ہے رخصت کرتے وقت اماں جان سے کہا کہ دیکھو
میری لڑکی نے آج تک نماز قضا نہیں کی، اب میں اس کو تمہارے سپرد کرتی ہوں، اتنا خیال رکھنا کہ اس کی نماز قضا نہ ہو، ورنہ میں بری الذمہ ہوں، آخرت کا وبال اس پر ہوگا یا تمہاری گردن پر۔ جب میں نئی نئی بیاہ کر آئی تو شرم کے مارے اٹھتی بھی نہ تھی، چلتی پھرتی بھی نہ تھی، تمام کنبے کی عورتیں دم کو مجھ سے الگ نہ ہوتی تھیں کہ میں تنہائی پا کر 2 رکعت نماز پڑھ لیتی، اور باوجود یہ کہ میری ماں نے چلتے ہوئے اماں جان سے کہہ دیا تھا مگر انہوں نے بھی کچھ خیال نہ کیا۔ بس اسی دن سے میری نماز جانی شروع ہوئی۔ 2-4 دن تو دل کو افسوس رہا، ہوتے ہوتے عادت چھوٹ گئی اور ایسی شامت کی مار آئی کہ پھر مجھ کو نماز نہ پڑھنے کا رنج بھی نہیں ہوا۔ غرض دنیا کی چند روزہ شرم نے مجھ کو پکی بے دین بنا دیا، اور میرا وہی حال ہوا، وہی کہاوت ہوئی کہ جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم۔ لیکن چونکہ نماز کی خوبی بچپن سے ذہن میں بیٹھ چکی تھی، اب بھی اتنا تھا کہ جس دن سر دھویا 2 یا 4 رکعت نماز ضرور پڑھ لیا کرتی تھی، یا کوئی بال بچہ بیمار ہوا تو نماز پڑھنے لگی۔ جب خدا نے اس تردد کو دفع کر دیا پھر چھوڑ دی۔ البتہ میں نے مصمم عہد کر لیا ہے کہ اب برابر نماز پڑھوں گی، خدا میرے قول کو پورا کرے۔ نسو آمین ثم آمین۔ اس کے بعد فہمیدہ نے نیچے اتر کر فوراً صالحہ کے واسطے ڈولی بھیجی اور لونڈیوں سے کہہ دیا کہ کہار سواری لے آئیں تو چپکے سے پہلے مجھ کو خبر دینا۔ نسو نے عصر کی نماز سے فارغ ہو کر منجلے بیٹے علیم کو پوچھوایا کہ دیکھو مدرسے سے آئے یا نہیں۔ معلوم ہوا کہ ابھی ہی آئے ہیں، کپڑے اتار رہے ہیں، تو کہلا بھیجا کہ اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کر مجھ سے میرے پاس اوپر آ کر ملیں۔ تھوڑی دیر میں علیم مدرسے کا لباس اتار کتابیں ٹھکانے سے رکھ باپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دیکھتے ہی باپ نے کہا، آؤ صاحب، آج کل تو میں نے سنا ہے کہ تم کو بہت ہی محنت کرنی پڑتی ہے۔ بیٹا 6 ماہی امتحان قریب ہے، اسی کے واسطے کچھ تیاری کر رہا ہوں، دن تھوڑے سے رہ گئے ہیں اور کتابیں دیکھنے کو بہت باقی ہیں۔ ہر چند ارادہ کرتا ہوں کہ رات کو گھر پر کتاب دیکھا کروں، مگر بن نہیں پڑ رہا۔ لوگ جو بھائی جان کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں ایسی ادھم مچاتے ہیں کہ طبیعت اچاٹ ہو چلی جاتی ہے۔ باپ: پھر تم کچھ اس کا انسداد نہیں کرتے؟ بیٹا اس کا انسداد میرے اختیار سے خارج ہے، اور رات رائیگاں جاتی ہے، دن کو البتہ میں نے مکان کا رہنا ہی چھوڑ دیا، صبح کو اپنے کسی ہم جماعت کے ہاں چلا گیا۔ باپ: اور بڑے امتحان کے واسطے بھی کچھ تیاری کر رہے ہو؟ بیٹا ابھی اسی کے بہت دن پڑے ہیں، اس سے فارغ ہو کر دیکھا جائے گا۔ باپ: کیا اس کا کوئی وقت مقرر ہے؟ بیٹا: جناب ہاں، بڑے دن کی تعطیل کے بعد ہوا کرتا ہے۔ باپ: نہیں، تم نے میری مراد کو نہیں سمجھا، میں حساب آخرت کو بڑا امتحان کہتا ہوں۔ کیا وہ بڑا امتحان نہیں ہے؟ بیٹا: کیوں نہیں، سچ پوچھئے تو سب سے بڑا سخت امتحان وہی ہے۔ باپ: تو میں جب تمہارے ان دنیاوی چھوٹے چھوٹے امتحانوں کی خبر رکھتا ہوں تو کیا اس بڑے سخت امتحان کی نسبت میں نے تم سے پوچھا تو کچھ بیجا کیا؟ بیٹا: جناب میں تو نہیں کہتا کہ آپ نے بیجا کیا، ایسا کہنا میرے نزدیک گستاخی اور گناہ دونوں ہیں۔ باپ: اچھا تو میں سننا چاہتا ہوں کہ تم اس بڑے سخت امتحان کے واسطے کیا تیاری کر رہے ہو؟ بیٹا: جناب سچ تو ہے کہ میں نے اس امتحان کے واسطے تیاری مطلق نہیں کی۔ باپ: کیا یہ غفلت نہیں ہے؟ بیٹا: جناب غفلت بھی پلے درجے کی ہے۔ باپ: لیکن جب تم ایسے دانش مند ہو کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے امتحانوں کے لیے مہینوں اور برسوں پہلے سے تیاری کرتے ہو تو اس سخت امتحان سے غافل رہنا بڑے تعجب کی بات ہے۔ بیٹا: شامت نفس۔ باپ: لیکن تمہاری غفلت کا کچھ اور بھی سبب ضرور ہوگا۔ بیٹا: سبب یہی ہے میری سہل انگاری۔ باپ: تم جواب دیتے ہو صرف لفظوں کو پھیر پھاڑ کر۔ میں نے تم سے غفلت کا سبب پوچھا اور تم نے کہا سہل انگاری، اور سہل انگاری اور غفلت ایک ہی چیز ہے، تو گویا تم نے غفلت کو غفلت کا سبب کہا۔ بیٹا: شاید گھر میں دینداری کا چرچا نہ ہونے سے میری غفلت کو ترقی ہو۔ باپ: بے شک یہی سبب ہے تمہاری غفلت کا، اور میں نے تم سے کھود کر اسی لیے دریافت کیا کہ جہاں تک تمہاری غفلت میری بے پرواہی کی وجہ سے ہے، اس کا الزام مجھ پر ہے، اور ضرور ہے کہ میں تمہارے روبرو اس کا اقرار کروں اور تم چھوٹے ہو کر مجھ کو ملامت کرو۔
بیٹا نہیں جناب، قصور سراسر میرا ہے۔ مجھ کو خدا نے اتنی موٹی بات کے سمجھنے کی عقل دی تھی کہ مجھ کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اور میرے پیدا کرنے سے صرف یہی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ میں جانوروں کی طرح کھانے اور پانی سے اپنا پیٹ بھر کر سوتا رہوں۔ باپ، تمہاری باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمہاری دینی معلومات بھی کم درجے کی نہیں ہیں، لیکن نہ تو میں نے دین کے مسائل تم کو خود سکھائے اور نہ ان کے سیکھنے کی کبھی تاکید کی۔ مدرسے سے تاریخ و جغرافیہ اور ہندسہ اور ریاضی کے سوا کوئی دوسری چیز پڑھاتے نہیں، پھر دینی معلومات حاصل کی تو کہاں سے؟ اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔